میدان جنگ میں اپنے مالک پرنس روپرٹ آف رائن کے شانہ بشانہ لڑا کرتا۔ وہ انگریزوں میں اتنا مقبول ہو چکا تھا کہ بادشاہ چارلس اول خود اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا کرتا اور یہ کتا اس کے ساتھ کھیل کود کیا کرتا۔ اس کے برعکس مخالفین میں اس کتے کو مارنے پر بڑی بڑی انعامی رقموں اور اہم ترین عہدے دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ بوائے نامی اس کتے کی شہرت پہلے برطانیہ، پھر یورپ اور اب دنیا بھر میں پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ اس کتے کے چرچے ترکوں کے عثمانی دربار تک جا پہنچے۔ ان دنوں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر سلطان مراد فورتھ جلوہ افروز تھے۔ یہ باتیں جب سلطان مراد تک پہنچی تو آپ نے برطانوی سفیر کو دربار میں طلب کر کے برطانیہ سے بوائے جیسی صلاحیتوں کا حامل کتا منگوانے کی خواہش ظاہر کی۔ 1644 عیسوی میں بیٹل آف ماسٹن نامی جنگ کے دوران بدقسمتی سے یہ کتا مارا گیا۔ حالانکہ یہ کتا دوران جنگ ایک محفوظ کیمپ میں موجود تھا، مگر کسی نہ کسی طرح وہ اس کیمپ سے بھاگ نکلنے میں کامیاب رہا۔ جنگ اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ اپنے مالک کو ڈھونڈتے ہوئے یہ کتا کسی نامعلوم سپاہی کی گولی کا نشانہ بنا اور مر گیا۔ جب اس کتے کی موت کی خبر میدان جنگ میں پھیلی تو شاہی فوج کے عزائم دم توڑ گئے اور یہ جنگ پرنس روپرٹ آف رائن کی شکست پر ختم ہوئی۔ جہاں بوائے نامی اس کتے کی موت بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث بنی، وہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے یہ ایک المناک سانحے سے کم نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ کتا کسی جادوئی طاقت کا مالک نہیں تھا، بلکہ یہ تو ان لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں تھیں جنہوں نے یورپ کی کئی معصوم لڑکیوں کو چڑیل قرار دیتے ہوئے زندہ جلا دیا تھا۔ اب انہیں چڑیل نہ ملی تو کتے کو ہی چڑیل بنا دیا۔ بہرحال اس کتے کو آج بھی شاہی خاندان کے ایک رکن کے طور پر جانا جاتا ہے اور اسی کتے یعنی بوائے کو برٹش آرمی سروس میں پہلا کتا ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔